الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد باب اجابت الداعی فی العرس وغیرہا۔ دعوت دینے والی کی دعوت کو قبول کرنا، شادی کی ہو یا غیر شادی کی، ولیمے کی دعوت ہو یا ولیمے کے علاوہ کوئی اور دعوت ہو، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دعوت دینے والے نے آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اور اس نے ایک خوشی میں اپنی خوشی میں آپ کو یاد کیا اور اپنی خوشی میں آپ کو شریک دیکھنا چاہتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ آپ کو اپنا سمجھ رہا ہے اور بڑی حد تک اندرون قلب میں آپ کے لیے وہ جگہ پا رہا ہے۔ تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی محبت کا جواب محبت سے دیجیے، اس کیفیت قلبیہ کا جواب بھی کیفیت قلبیہ سے دیجیے، یعنی آپ بھی خوشی محسوس کیجیے، اس کی خوشی میں شرکت کیجیے اور اس کی خوشی میں اضافہ کیجیے۔ اور یہ حکم ولیمے کی دعوت سے بھی متعلق ہے اور ولیمے کے علاوہ دوسری دعوتوں سے بھی متعلق ہے، اس لیے کہ ہر دعوت میں علت وہی پائی جاتی کہ آدمی جب اپنے اوپر کوئی اللہ کی نعمت دیکھتا ہے تو اللہ کے بندوں کو جو اللہ کی عیال ہیں، الخلق عیال اللہ، حدیث میں فرمایا گیا الخلق عیال اللہ، جو اللہ کی عیال ہے اس کو خوش کرنے کی فکر کرتا ہے۔ ہم جب کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے بچوں کو بھی ہدیے دیتے ہیں، اس کے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اس کے رشتہ داروں سے بھی انبساط اور طلاقت وجہ کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو اپنی خوشیوں میں اور اپنے اوپر ہونے والی نعمت کے شکرانے میں ہم یہ اخلاق پیش کرتے ہیں، مظاہرہ اس کا کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب داعی نے دعوت دی ہے تو اس کی خوشی کے موقع پر ہمیں بھی ایسے کچھ کردار دکھانے چاہیے جس سے کہ اس کی خوشی میں اضافہ ہو اور اس کی طرف سے اس اقدامی محبت کا ہماری طرف سے خوبصورت جواب ہو۔ اور یہی حاصل ہے اسلام کے مزاج کا۔ قرآن مجید نے سلام کے مسئلے میں کہا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اگر تم کو کوئی سلام کرتا ہے تو تم اس سے بہتر انداز میں جواب دو، اور وہ نہ ہو سکے تو کم از کم ویسا تو دے ہی دو جیسا اس نے سلام کیا ہے۔ کیا پتہ چلا ہمیں کسی کی طرف سے کوئی محبت ملے، نعمت ملے، منفعت ملے، احسان ملے، راحت ملے، عزت ملے، تو اس سے بڑھ کر ہمیں اپنے آپ کو بااخلاق ثابت کرنا چاہیے اور اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ سلوک کا بلکہ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔ شادی کی دعوت اگر ہے تب بھی اور غیر شادی کی دعوت ہے تب بھی، دونوں صورتوں میں اس کے ساتھ حسن خلق کا یہ مظاہرہ ہونا چاہیے۔ البتہ ان دعوتوں کے قبول کرنے کی شرعی اور فقہی اور قانونی حیثیت کیا ہے، اس پر گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے۔ بہ قال حدثنا علی بن عبد اللہ ابن ابراہیم قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جریج اخبرنی موسى بن عقبة عن نافع
قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجیبوا هذه الدعوة اذا دعیتم لها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہ اجیبوا هذه الدعوة، جب تمہیں یہ دعوت ملے، تمہیں دعوت دی جاوے، اذا دعیتم لہا، تو اجیبو، ان دعوتوں کو قبول کر لیا کرو۔ اور اس کی روح، اس کی تفصیل اوپر بتلائی گئی۔ قال، یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد حضرت نافع کہتے ہیں، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ یاتی الدعوت فی العرس وغیر العرس وهو صائم، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ شادی اور غیر شادی دونوں دعوتوں میں، دعوت جب ملتی تھی تو آپ شرکت فرماتے تھے جبکہ آپ روزے سے ہوتے تھے۔ بات یہ ہے اور مسئلہ یہ ہے، یا اس کی توضیح یہ ہے کہ کسی کو دعوت دی جائے اور وہ روزے سے ہو تو پھر بھی اسے چاہیے کہ اس کی دعوت کی جگہ پر، اس کے مقام پر شرکت ضرور کرے، دعوت کے جشن میں، دعوت کے پروگرام میں اس کی حاضری ضرور ہو جاوے۔ اب آگے رہ گئی بات کہ روزہ ہے تو اس کی دعوت کے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر اس کی اجازت خوشی خوشی ہو کہ آپ روزہ میں برقرار رہیں، اور آپ کا روزہ نفلی ہے، فرض روزہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو روزہ مکمل کرنا ہے، یا واجب کوئی روزہ ہے تو وہ بھی آپ کو مکمل کرنا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے اس کو نہیں توڑنا۔ لیکن اگر نفلی روزہ ہے اور آپ وہاں شرکت کر چکے اور پہنچ چکے، اب اگر وہ ناراض نہیں ہوتا ہے تو آپ اپنا روزہ جاری رکھیے اور اس کے ساتھ معذرت کی بات کر لیجئے۔ اور اگر اس کو ناراضگی ہوتی ہے، مزاج اس کا کچھ الگ ہے یا کچھ حالات اس کے ساتھ ایسے ہیں کہ وہ ناراض ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں نفلی روزہ توڑ کر اس کو خوش کر دیجئے، اس کی دعوت کھا لیجئے، اور پھر بعد میں اس روزے کی قضا کر لیجیے۔ باب ذہاب النساء، باب ذہاب النساء والصبیان الی العرس، عورتوں اور بچوں کا شادی کی دعوت میں جانا، عورتوں اور بچوں کا جانا شادی کی دعوت میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے، یہی قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارک قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزیز بن صہیب عن انس بن مالک قال ابصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساء وصبیانا مقبلین من عرس فقال ممتنا فقال اللہم انتم من احب الناس الی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں اور بچوں کو دیکھا کہ وہ شادی سے آ رہے ہیں، تو آپ نے اظہار مسرت فرمایا اور ان کے بارے میں کہا کہ تم لوگوں میں میری نگاہ میں بڑے اچھے لوگ۔ اصل میں اسلام آیا ہے لوگوں میں محبتیں بانٹنے کے لیے اور لوگوں کے اندر ان کی محبت کو جگانے کے لیے، اس لیے ہر ایسے عمل سے اسلام خوش ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا باعث ہوتا ہے ہر ایسا عمل جس سے کہ محبتوں میں اضافہ ہو۔ اگلا باب ہے هل يرجع اذا رأى منکرا فی الدعوہ، کسی دعوت میں شرکت کی اور وہاں کوئی منکر چیز نظر آئی تو کیا وہاں سے واپس ہو سکتا ہے؟
وہاں سے واپس ہو سکتا ہے۔ اصل میں بتانا یہی ہے کہ کوئی ایسا منکر نظر آئے تو واپس ہو بھی سکتا ہے۔ ورآ ابن مسعود سورۃ فی البیت فرجع ودعا ابن عمر ابا ایوب فرآ فی البیت سترا علی الجدار فقال ابن عمر غلبنا علیہ النساء فقال من كنت اخشى علیہ فلم اکن اخشى علیک واللہ لا اطعم لکم طعاما فرجع۔ ابن مسعود نے ایک جگہ دعوت کے پروگرام میں تصویر دیکھی، واپس ہو گئے، اور ابن عمر نے ابو ایوب کو دعوت دی۔ انہوں نے گھر کے اندر میں دیوار پر پردہ دیکھا تو کہا ابن عمر نے، عورتیں ہم پر غالب آ گئیں اسی لیے ہم نے یہ لٹکا دیا۔ ہم بھی تو کہتے ہیں نا اپنی شادیوں میں، اپنے پروگراموں میں کہ عورتیں نہیں مانتی، تو اس طرح کا قصہ پیش آیا۔ فقال من كنت اخشى علیہ فلم اکن اخشى علیک واللہ لا اطعم لکم طعاما فرجع۔ کہا کہ آپ کے تعلق سے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آپ نے ایسا سنا دیا، میں تو تمہارا کھانا نہیں کھا سکتا۔ بات یہ ہے اصل میں کہ جس سے جس قدر تعلق ہو، یا جس سے جس طرح سے جتنی قوی امید ہو تحمل کی اور شریعت کو سمجھنے کی، دوستی کو سمجھنے کی، اخلاق کو سمجھنے کی، اس کے ساتھ شدت کا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس کی وجہ سے کھانا نہ کھانے کی بات کی، گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مدعا ثابت ہو گیا کہ چھوڑ کر واپس آ گئے۔ وبہ قال حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا اخبرته انہا اشترت نمرقة فيها تصاویر فلما رآها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهة فقلت يا رسول الله اتوب الى الله والى رسوله ماذا اذنبت؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قالت فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم احيوا ما خلقتم وقال ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة۔ حضرت عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مکرمہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے خود ایک چادر خریدا جس میں تصویریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ دروازے ہی پہ رک گئے، اندر نہیں گئے۔ حضرت عائشہ کہتی میں نے پہچان لیا کہ آپ کو یہ چیز اچھی نہیں لگی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، اللہ رسول سے معافی مانگتی ہوں، کیا گناہ میں نے کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا لٹکا رکھا؟ تو عائشہ کہتی کہ میں نے کہا کہ میں نے اس لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں گے، اس کا تکیہ لگائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع فرمایا ان تصویر والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا زندہ کرو، روح ڈالو اس میں جو تم نے بنایا، جو تم نے خلق کیا۔ اور یہ بھی فرمایا جس گھر کے اندر میں تصویریں ہوتی ہیں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ روایت کا مضمون واضح ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تصویر والی چادر دیکھ کر آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا اور آپ نے ان کی معذرت تو سن لی، لیکن جو بنیادی بات تھی وہ بتلا دی کہ ان صورتوں، تصویروں اور فوٹو والوں کا قیامت کے دن حشر یہ ہوگا کہ ان کو عذاب دیا جائے گا، اور ایسے گھروں میں اللہ کے فرشتے رحمت والے داخل نہیں ہوتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب اللہ کے فرشتے نہیں آتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نفرت ہے، اللہ کے نبی کو نفرت، فرشتوں کو نفرت، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسی چیز کو پسند نہیں کر سکتا۔ لہذا جس دعوت میں تصویر ہو اس سے اگر کوئی واپس ہو جاوے، دعوت نہ کھائے،
تو اس کا واپس ہو جانا صحیح ہے۔ اور اس سے ایک کلی یہ نکلی، یعنی ایک عام قانون کلی یہ نکلا کہ ہر وہ دعوت جس میں کوئی بھی منکر پوشیدہ ہو، ایسے منکر والے پروگرام میں شرکت کی اجازت نہیں، اور کوئی پہنچ جائے تو وہ واپس ہو جاوے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔